آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ہاتھ جو ہے وہ نماز میں اس طرح باندھتے ہیں، یہ بالکل خلاف سنت طریقہ ہے۔ ایک حدیث بھی، ضعیف سے ضعیف حدیث بھی کوئی ایسی آپ کو نہیں ملے گی کہ جس کے اندر یہ طریقہ بیان کیا گیا ہو۔ احادیث کے اندر جو صحیح احادیث، سنن نسائی کے اندر، ابو داؤد کے اندر، صحیح ابن خزیمہ میں، حتیٰ کہ صحیح بخاری کے اندر بھی جو ہاتھ باندھنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ طریقہ ہے۔ یہ طریقہ یعنی یہ مقام یہ تین مقام جس کا میں ابھی تفصیل بیان کرتا ہوں، اس تین مقام پر ہاتھ رکھنا اس طرح۔ ہمارے ہاں ایک جاہل پیدا ہوا ہے جس کو جہلمی کہتے ہیں، اس کی میں ایک کلپ میرے سامنے آئی تو وہ طریقہ بتا رہا تھا کہ سیدھے ہاتھ کو زرہ پر رکھنا ہے۔ اب وہ زرہ کا طریقہ اس طرح بتا رہا تھا، یہاں رکھنا ہے۔ کون سا طریقہ صحیح ہے، کون سا غلط ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عربی کے اندر یہ ان اعضاء کو کہا کیا جاتا ہے۔ یدن کہتے ہیں اس ہاتھ کو، یہ حصہ، یعنی یہ جو آپ کا یہاں سے لے کر انگلیوں سمیت یہ جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں یدن۔ اور زرہ کس کو کہتے ہیں؟ زرہ کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک۔ جو حدیث عام طور پر لوگ پیش کرتے ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس طرح باندھنا چاہیے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ ہے یدن، یہ ہے زرہ۔ اب یدن کو کہاں رکھا جائے گا؟ یہاں رکھا جائے گا، یہاں رکھا جائے گا، یہاں رکھا جائے گا، یہاں رکھا جائے گا، کہاں رکھا جائے گا؟ اس کی تو اس حدیث میں کوئی بھی وضاحت نہیں ہے۔ خود علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمان نے اسی حدیث کے تحت یہ بیان فرمایا ہے زرہ مبہم ہے، یعنی یہ جگہ متعین نہیں ہے، تو اس جگہ کو متعین کرنے کے لیے دیگر احادیث موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سیدھا ید یہ ہاتھ کا یہ حصہ کہاں رکھا۔ سنن نسائی، سنن ابی داؤد اور صحیح ابن خزیمہ اور خود صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلیقاً امام بخاری لے کر آئیں۔ ذرا اس کو سمجھ لیجئے، یہ کہلاتا ہے کف، یہ کہلاتی ہے رزق، اور یہ کہلاتی ہے ساعد۔ ساعد جس کو آپ کلائی کہتے ہیں، صحیح ہے، ساعد اردو میں کلائی کہتے ہیں، یہ جوڑ ہے، اس کو عربی میں جو ہے رزق کہا جاتا ہے۔ تو کف، رزق اور ساعد یہ تین الفاظ حدیث میں موجود ہیں کہ سیدھے ہاتھ کو، اس حصے کو، یدن کو کہاں رکھے گا، تو وہ اس مقام پر، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل باقاعدہ صحیح روایت کے ساتھ موجود ہے کہ آپ نے اپنا سیدھا ید رکھا ہے کف، رزق اور ساعد پر، یعنی اس طرح رکھا کہ یہ حصہ یہ پورا جو ہے ان تینوں کو گھیر لے، یعنی کچھ تو اس انداز سے باندھنا یہ سنت طریقہ۔ جو غلط فہمی ہو رہی ہے یا غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے جہلمی کی طرف سے، وہ دراصل وہ اس طرح کہتا ہے کہ سیدھے ہاتھ کو، اب اس کو یہی نہیں پتا کہ ید کہتے کس کو ہیں، اس کو عربی ککھ نہیں آتی۔ میں نے اس کی کلپ سنی دو تین، ایک جگہ پر وہ کیا کہہ رہا ہے، آپ خود عقل کو ہاتھ ماریں گے۔ ران عربی میں اس کا لفظ ہے فخذن، فخذ، فا خا ذال۔ اب یہ خود کہہ رہا ہے کہ عربی میں ران کو کہتے ہیں پٹ۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہاتھ زانوں پر رکھو، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں، جس کا علمی مقام یہ ہے، مبلغ علمی جس کا یہ ہے، جس کو یہی نہیں پتا کہ پے اور ٹے عربی میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ اتنا جاہل قسم کا شخص ہے یہ۔ اچھا، یہ جو جگہ ہے یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں رزق، اور اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کف ہے۔ کیا ہے؟ کف ہے ہوگی، یہ کف ہے، یہ تین چیزیں ہوگی، سمجھ لیں۔ رس کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک، کلائی تک، کلائی کو کہتے ہیں کف عربی میں۔ جس جاہل کو یہ نہیں پتا، جس جہلمی جاہل کو لوگوں نے سردار بنایا ہوا، حدیث میں فرمایا نا کہ اتخذوا رؤوسا جہالا، کہ لوگ جو ہے جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، تو اس کے سامنے جو بیٹھنے والے وہ جاہل، اور یہ ان کا جاہل اعظم، اس کو جاہل شخص کو جو ہے انہوں نے اپنا امام بنا لیا ہے، بابا بنا لیا ہے، اور اب اس جاہل کو یہ تک نہیں پتا کہ اس کو رس کہتے ہیں کہ اس کو کف کہتے ہیں۔ اس کو کہتا ہے کہ یہ کف کہلاتا ہے، یہ حصہ جوڑ، اور ران کو کہتا ہے، ران کو عربی میں پٹ کہتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس شخص کو عربی کا یہ ابتدائی چیزیں کہ اعضاء کا نام ہی نہیں پتا، تو بتائیے کہ عربی کے اندر جو حدیث کے اندر جو اصطلاحات استعمال ہو رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یدن کو زرہ پر رکھا، تو کہاں رکھا؟ اس کو زرہ کا بھی نہیں پتا، اس کو ید کا نہیں پتا، اس کو کف کا نہیں پتا، اس کو ران کا نہیں پتا کہ عربی میں اس کو کہتے کیا ہیں۔ تو جس کو عربی ہی نہیں آتی، مجھے بتائیے وہ پھر حدیث کی شرح تو بہت دور کی بات ہے، حدیث کو سمجھے گا کس طرح؟ جب حدیث نہیں سمجھے گا تو پھر کیا ہوگا؟
خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو گمراہ کرے گا۔ اسی کو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ایسے لوگ کہ جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ اس قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہ مرزا جہلمی قسم کے جو لوگوں کو سنتے ہیں، ایک نمبر کے جاہل